اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، میں کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ لہٰذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم درود پاک زیادہ پڑھو یا کم۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کیا کہ باقی اور وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، آقا اگر اس سے زیادہ پڑھنے میں میری بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، تیری مرضی، اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی کہ آقا 2/3 حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، تیری مرضی، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا درود پاک پڑھنے ہی وقت گزاروں تو کیسا ہے؟ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک سے کتنا پیار ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز سے کہ ایک نمازی آیا اور اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی کی ہے، جب تو نماز پڑھے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر جو کہ اس شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر درود پاک پڑھا تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو دعا مانگ، تیری قبول ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مولانا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے کے دربار الہی میں سوال کر دیا تھا، حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربار خداوندی میں پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب میں نے نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔
جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات برکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس درود پاک کی مثل اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ ایک اور رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے، اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو اس لیے کہ تمہارے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم و شان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ اور ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور فرمایا جائے گا تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود پاک بھیجنا ہی کافی ہے، مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انہیں ان کا اجر عطا کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں ان کی درود پاک پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور اے میرے عزیزو اس وقت کو یاد کرو کہ جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی اور پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کا اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ کو چڑھا ہوگا، اور وہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے خاص عنایت ہوگی، امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور ہی سے دیکھ کر بلائیں گے کہ آؤ آؤ جلدی آؤ، میں شفیع امت آج تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو، اور یہ حوض کوثر جس کا گھونٹ پی لیا جس نے پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہاں جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا ایک گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے۔ اور ایک واقعہ شواہد الحق میں بھی ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا اور وہاں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے بیان کیا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ہاں اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر بتایا کہ میں اہل حلہ سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھی، اور میں ایک رات سویا اور خواب میں دیکھا کہ
قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی کے عالم میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بے حد پیاس لگی تھی، لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا اور اس کے چاروں کونوں پر اصحاب کبار بیٹھے ہیں۔ ایک کونے پر سیدنا صدیق اکبر، دوسرے پر عمر فاروق، تیسرے پر عثمان غنی اور چوتھے پر حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو علی سے پانی پیوں گا کیونکہ میری ساری عقیدت و محبت تو انہی کے ساتھ ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے بھی چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر میں جب ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرکار عالم محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا حبیب اللہ، مجھے سخت پیاس لگی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اور اسی طرح فاروق اعظم، عثمان غنی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے اصحاب کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا حبیب اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر میں امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا، جس سے میں سیراب ہو گیا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد مجھے آج تک پیاس نہیں لگی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی آرام گاہ یعنی جائے رہائش نہ دیکھ لے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ اے عزیزو، ذرا علیحدہ بیٹھ کر غور کر کے دیکھو کہ جنت کتنی اعلیٰ نعمت ہے، اور ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور جنت کا ایک رومال دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو رومال ہی وزنی اور قیمتی نکلے گا یقیناً۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و ذوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے تو میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس شخص کے ایمان کی گواہی امت کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دے اور اس کی شفاعت کا بھی ذمہ اٹھائیں۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ سے بری ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اصحابہ کرام دن رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھ دیا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ
قبض کر لی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو قبض فرما لیا ہے، اب میں حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب کریم نے انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر فضا کی طرف تشریف لے گئے اور کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر گھبرائے اور لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بالا خانہ میں سر بسجود ہیں اور حضرت عمر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عمر تو نے بہت اچھا کیا، تو مجھے سر بسجود دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پاس جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک اب کم پڑھے یا زیادہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس درود پاک کے بدلے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عامر بن ربیعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سید یا حبیب اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ فرماتے سنا بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو کاہل جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع اعظم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اور ایک اور درود پاک کے فضائل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے میری امت مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ تو اس مقام پر اولین کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال میرے متعلق ہوگا۔ اور حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ درود پاک کی کثرت سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور وہاں محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان محبت و عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس دل میں میرا ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بلا جھجک اور برملا کہہ دے گا، ھذا محمد جاءنا بالبینات، یعنی اے فرشتوں یہ تو میرے آقا ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی آقا ہمارے روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے تھے۔ منکر نکیر کہیں گے بے شک تو کامیاب ہو گیا، ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ اور جو منافق ہوگا جس کے دل میں محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوگی تو اس سے منکر نکیر سوال کریں گے تو وہ ان کو کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری کنتو اقول ما یقول الناس، ہائے ہائے میں تو ان کو نہیں جانتا، دنیا میں لوگ ان کو جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا۔ اس جواب کو سن کر فرشتے کہیں گے ہاں ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت و شان سن کر دل میں کرتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا جلسہ ہو تو جب تک جوابی جلسہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا۔ بخاری شریف ہاتھ میں لیے ممبر پر چڑھ کر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اگر نبی کو علم ہوتا تو وہ کیوں ہوا، اور اگر کیوں ہوا تو یہ ہوا، اگر نبی کو اختیار تھا تو امام حسین علیہ السلام کو نہ بچا لیا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ ہوا تو پھر ایسا کیوں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی دنیا میں تو پھونکا پھانکی چل جائے گی، لیکن اگر قبر میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرمائے۔ لیکن ایسی نصیحت وہی شخص قبول کرے گا کہ جس کے نصیب اچھے ہوں، قسمت بہت بلند ہو، جیسے کہ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے درمیان دو مولوی صاحب کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا، مناظرہ طول پکڑ گیا اور کئی دن لگ گئے۔ ایک دن صبح دونوں مولوی صاحبان مناظرے کے لیے آئے اور آمنے سامنے سٹیج لگ گئے۔ ایمان اور محبت والے مولوی صاحب نے اس دن پہلی تقریر میں فرمایا لوگوں یہ بات سنو، مناظرے کا انجام جو ظاہری ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی اپنی قسمت تو دیکھو، مجھے 7 دن ہو گئے، مجھے آرام سکون میسر نہیں، دن بھر مناظرہ کرتا ہوں، رات بھر ورق گردانی کرتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی حضور انور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی، اختیار کی، شفاعت کی کوئی بات، کوئی اجازی شان ملے اور میں اسے جمع کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یقیناً میرا مد مقابل بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی یوں ہی ورق گردانی کرتا ہوگا، لیکن وہ تنقیص کی باتیں تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کسی کتاب میں یہ مل جائے کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں بات کا اختیار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے اس مناظرے میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں غور کرو کہ قسمت کس کی اچھی ہے، جو حبیب خدا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات تلاش کرے اس کی، یا اس کی جو اس باعث ایجاد عالم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عیب تلاش کرے۔ استغفر اللہ۔ جب اتنی بات کہی تو یہ بات سن کر مناظرے والے مولوی صاحب نے اس دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ میں مناظرہ ہار گیا، اور واقعی میں تو بدقسمت انسان ہوں کہ مجھے نہ رات کو سکون ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے لیے عیب اور تنقیص کے باتیں ہی تلاش کرتا رہا ہوں، مجھ جیسا بدقسمت کون ہوگا؟ لہٰذا اس نے اعلان کیا کہ میں جھوٹا ہوں اور میرا عقیدہ بھی جھوٹا۔ اور پھر اس کے بعد وہ خوشی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں طائب ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میرا مشتاق جو ہے میں اس پر رحم فرماتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم ساتھ باہر نکلے، جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک عرابی آیا اور اس نے سلام عرض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا اے عرابی جب تو آیا تھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں تک بھرا ہوا ہے۔ عرابی نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں نے آج رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کر دیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے اے میری امت تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے اے میری امت تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا امتی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اور وہ یوں درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لاہ او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی قدسرہ العزیز میں اپنی تفسیر عزیزی میں زیر آیات وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تحریر فرماتے ہیں کہ تمہارے رسول قیامت کے دن تم پر اس وجہ سے گواہی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ فلاں امتی کس منزل پر پہنچ چکا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کس حجاب کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر سکا، لہٰذا وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات کو بھی جانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد اعمال کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہر کسی کے اخلاص اور نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے عارف رومی قدسرہ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس لیے شاد فرمایا کہ ان کی نظر میں ساری امت کے مقامات اور درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح والا جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ تعالیٰ کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ فرمایا سچ بولنا، امانت ادا کرنا۔ عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جو کسی قوم کا امام بنے تو ہلکی نماز پڑھے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی۔
ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک پڑھ کر لکھا، جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے میری طرف کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محدثین اکرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی خوشبو کی طرح مہکتی ہوگی اور دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فکر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ کل شریف، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس سے رزق پہنچنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اس نے اپنے رب کی حمد کی، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس نے خیر کو اس کی جگہوں سے ڈھونڈ لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک جو پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو اور بخشش کی دعائیں کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا گیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کسی کا اور سایہ نہ ہوگا، کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا، ایک وہ جس نے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ شخص جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح والا جسدہ فی الاجساد والا قبرہ فی القبور۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جی کہ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے اسے چاہیے کہ وہ پہلے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، جیسا کہ سائل کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سوال سے پہلے اس کریم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے، زاں بعد سوال کرتا ہے بلا تشبیہ۔ جب اللہ کریم سے دعا کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ پہلے حمد و ثنا کے بعد درود پاک کا وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی جواد و کریم ہے، سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم حبیب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو،
اور جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب کہ کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کا قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب تعالیٰ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو میری رحمت سے ڈانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب کریم، ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو میری رحمت سے ڈانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح والا جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہم نشین فرشتے ہیں، اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اگر وہ کوئی حاجت طلب کرے تو فرشتے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جن سے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں، تم ذکر کرو، درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے گا، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ اور ذکر کے حلقے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ درود پاک کے متعلق چند ایک احادیثیں تھیں جو آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔